جو ابدی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ ہو تو ابدی نقصان، جو ابدی فائدے ہیں وہ حاصل ہو جائیں تو ہمیشہ کے فائدے۔ تو اب اس جہان میں کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس کو تو کہتے ہیں کھویا ہوا ہے، اور جس کے پاس یہ راستے میں ہم دیکھتے ہیں فیکٹریاں بڑے بڑے، جس کے پاس ایسی فیکٹریاں ہیں آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ پایا ہوا ہے، لیکن صرف چند دنوں کے بعد جب موت آتی ہے تو وہ بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، اور ریڑھی پہ امرود بیچنے والا بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ فٹ بال کے چمڑے کو گانٹھیں لگانے والا اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کے ٹوٹے ہوئے جوتے کو گانٹھ لگانے والا، موت پر دونوں برابر اور کھوئے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے وہ جراحی کے آلات بنانے والا بہت بڑا، بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ پا لیا۔ سیالکوٹ کے کسی دیہات میں ایک چھوٹا سا لوہار چھری بنا رہا ہے، جراحی کا آلہ ہی ہے، ہم اس سے گوشت کاٹتے ہیں، عملے جراحی بھی تو ہے۔ وہ حل بناتا ہے، ہم اسے زمین کو کاٹتے ہیں، وہ بھی عملے جراحی ہے۔ جب آپ کی نظر ایک لوہار پر پڑتی ہے، وہ جو خود بیٹھا ٹھک 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 کر رہا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں بیچارے کے پاس۔ جب کسی بڑی سرجیکل فیکٹری پر آپ کی نظر جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ پا لیا، لیکن آپ دیکھیں موت دونوں کو ایک جیسا کر دیتی ہے، یہ بھی کھو گیا اور وہ بھی کھو گیا۔ تو یہاں کوئی پایا ہوا نہیں، یہاں کا پا دینا بھی کھو دینا ہے، اور یہاں کی بلندی بھی پستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ برابر ہو گئے تو عارضی ہے، عارضی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے چونکہ پاکستان کے سیاسی حالات کبھی بھی پچھلے 52-54 برس میں صحیح نہیں رہے، تو عارضی طور پر ایک کو صدر بنایا جاتا ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور عارضی طور پر ایک نگران حکومت بنائی جاتی ہے، کبھی 3 مہینے کے لیے کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے۔ تو اس کے انداز بالکل اور ہوتا ہے، میں تو عارضی طور پر ہوں، میں تو عارضی طور پر ہوں۔ ہم وسیم سجاد سے بھی ملے اور فاروق رائی سے بھی ملے، وہ بھی صدر تھا، یہ بھی صدر تھا، لیکن دونوں کا انداز جدا جدا تھا۔ حالانکہ فاروق خان بھی اگر مدت پوری کر رہا تو 4 سال ہی تھے، ہاں وہ بھی عارضی، لیکن اس کو پتا نہیں اتنے سال بیٹھنا ہے، اور اسے پتا میں نے تو 4 مہینے الیکشن کرا کے پاسے ہو جانا۔ یہ نگران وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اور ایک وزیر بن کے آتا ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے، لیکن ہیں دونوں عارضی۔ ہمارے یہاں تو جمہوریت ہے جہاں حکومت ہے، حکومت چلتی ہے، وہاں بھی آخری جا کے انسان چھوڑ جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کچھ 50 برس کے قریب حکومت کی، 49 برس کچھ نہیں اس نے حکومت کی۔ جلال الدین اکبر نے کچھ 50 برس، 100 سال تو صرف ان 2 کا ہے، لیکن جب موت آئی تو عارضی ہو گئے۔ تو لہٰذا سیالکوٹ کا ریڑھی چلانے والا اور سیالکوٹ کا فیکٹری چلانے والا اور ساری دنیا کے انسان موت پر آ کر سب برابر ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے بادشاہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے یا کتنے بڑے فقیر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ جھونپڑے سے اٹھ کے آیا ہے یا یہ شیش محل سے اٹھ کے آیا ہے۔ 4 پہلو مسجدوں میں پڑی ہوتی ہے، وہ سب کو وہی ملتی ہے۔ کفن کا لٹھا سیالکوٹ میں واقع ہے، وہ وہیں سے لایا جاتا ہے اور وہی ان کو پہنا دیا جاتا ہے،
اور دونوں کے جنازے یکساں ہوتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کسی کے پیچھے 4 لوگ ہوتے ہیں, کسی کے پیچھے 4000 ہوتے ہیں, کسی کے پیچھے 4 لاکھ ہوتے ہیں, لیکن 400 4000 4 لاکھ کا قصہ یہ ہے کہ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تو یہ خاص ہم تو اکیلے رہیں گے. تو اس کا پانا بھی کھونا اور اس کا کھونا بھی کھونا ہی ہے, اور یہ عارضی ہے, مستقل نہیں ہے. اس جہان اللہ تعالیٰ نے آگے بنایا ہے جو ابدی ہے, جو ہمیشہ کا ہے. وہاں کچھ مل گیا چھین گیا نہیں, اگر چھین گیا تو ملے گا نہیں. زندگی ابدی, ضرورتیں ابدی, عزت ہمیشہ کی, ذلت ہمیشہ, فقر ہمیشہ, غنا ہمیشہ, کامیابی ابدی, ناکامی ابدی. اور وہ ناکامی جیل نہیں آگ ہے, کامیابی ہو باغ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ملک اور سرداری ہے. جنت کا جو لفظی مطلب ہے وہ باغ نہیں ہے. جنت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا, ڈھانپ لینا, ڈھانپ لینا. جنت فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, ڈھانپ لینا, چھا جانا. اس پر اللہ کی نعمتیں ایسی چھائی ہوئی ہیں, اللہ پاک کی نعمتوں نے اس زمین کو ایسا ڈھانپا ہوا ہے چاروں طرف سے. کوئی عجیب ہی شاہکار ہے, اور لفظ جنت خود بتا رہا ہے کہ کوئی عجیب ہی تماشا ہے. ڈھانپ لیا اللہ کی رحمتوں نے, اللہ کی نعمتوں نے, اللہ کی قدرتوں نے, اللہ کے معجزوں نے, اللہ کے کرشموں نے, اللہ کی عطاؤں نے اس کو ایسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے. وہاں چلے گئے ہمیشہ کو کامیاب, جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کو ناکام. تو عارضی چیزوں پہ اس لیے جو عارضی خبر بنتا ہے اس کی گردن میں اثر نہیں کر ہوتی, پھر ہم نے دونوں میں فرق دیکھا ہوا ہے, دونوں سے ملے ہوئے ہیں. تو جو عارضی وزیر اعلیٰ بنتا اس میں بھی, اور جو پھر ہوتا وہ بھی عارضی ہے, لیکن اس کو بتانا 4 سال رہنا ہے, جو بتانا تو 4 مہینے بعد چلے جانا ہے. تو انسان اپنی ذات میں تو کچھ ہے نہیں, اپنی ذات میں تو انسان کچھ ہے نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, کبھی نہ کبھی اپنے آپ میں غور کیا کرو, کیا ہو پیشاب, پخانا, گہرا, مٹی, ہڈیاں, گوشت, دودھ, کھال, تھوک, بلغم, سودا, بکرا, جراثیم, بیکٹیریا, لاکھوں کھرب لاکھوں کھرب غلاستوں سے مل کر انسان بنا ہے. تو اپنی ذات کی وجہ سے تو یہ کچھ ہے نہیں. اس میں جو فخر آتا ہے, جو بڑائی آتی ہے اس کی ذات سے, جو باہر چیزیں ہیں اس کی وجہ سے, یا جو اس کے اندر کوئی صفت پیدا ہو جاتی اس کی وجہ سے اس میں فخر آتا ہے. ریڈی چلانے والا بھی وہی 5 فٹ کا انسان ہے جو 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے, 1 زبان سے بولتا ہے, 2 کانوں سے سنتا ہے, 2 ہاتھوں سے پکڑتا ہے, 2 پاؤں سے چلتا ہے. اور ایک بہت بڑا کارخانہ چلانے والا بھی ویسا ہی ہے, اسی طرح ہی ہے. رکشا چلانے والا بھی 2 ہاتھوں سے کام لے رہا ہے. ہوائی جہاز چلانے والوں کو بھی ہم نے کاکپٹ میں جا کے دیکھا ہے, وہ بھی 2 ہاتھوں سے جب جہاز اترتا ہے تو اسے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہیں. یہ بھی بات ہے, دونوں ایک ایسے ہیں, لیکن ایک ایسا کرتا ہے میں جہاز پر ہوں, رکشے والا بیچارہ مسکین شکل سے بھی, بات سے بھی, گفتگو سے بھی. تو انسانیت دونوں میں ایک شکل کے ساتھ ہے. وہ جہاز پر ہے, اس کی بڑائی نے اس سے بڑا بنا دیا, وہ رکشے پر اس کی پھٹ پھٹ نے اسے نیچا کر دیا. جن چیزوں سے انسان فخر کرتا ہے, اپنے آپ کی اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے, وہ اپنی ذات نہیں, اپنی ذات نہیں, چیزیں گرد پیش کی چیزیں ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگے. ڈاکٹر بن گیا ہے, باہر سے چیز اندر آ گئی,
پیدائشی تو ڈاکٹر نہیں تھا، انجینئر بن گیا، باہر سے چیز اندر آ گئی، بہت بڑے گھر میں کا مالک بن گیا، بڑی فیکٹری کا مالک بن گیا، باہر سے چیز اندر آ گئی۔ یہ عارضی چیزیں اور زندگی میں بعض اوقات چھین جاتی، پڑھائی ہو جاتی، حکومت پڑھائی ہو جاتی ہے، کاروبار ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کھانے کو پیسہ نہیں جاتا۔ لیکن انسان کی بھائیو کمزوری یہ ہے کہ یہ فخر کرتا ہے اپنی چیزوں پر، اپنی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَّجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ یہ ہمیشہ سے بات چلی آ رہی ہے۔ وہ اپنے باغ میں، سورہ کہف بول رہی ہے، وہ اپنے باغ میں جاتا ہے، باغ کی بہار دیکھتا ہے تو ایسا کرتا ہے، کہتا دیکھو میرا باغ، یہ ہے میرا باغ، ساتھ اس کے ساتھ ہی ہے، ساتھ اس کے ساتھ غریب مسکین آدمی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ذمہ دار کا نقشہ بتا رہا، اس کا باغ تھا، ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں سے، انگوروں سے، درمیان میں نہر تھی، اور وہ اتنی بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ باغ میں آیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ذات میں بھی ظالم نافرمان تھا اور اپنی چیز پر بھی بڑا متکبر تھا۔ دیکھو یہ ہے میرا باغ، کوئی ہے اسے چھین سکتا؟ کوئی ہے جو دیکھیں میری فیکٹری، دیکھو میرا فٹ بال، دیکھو میری اسٹائل، اور دیکھو میری ہاکی، دیکھو میری کپاس۔ چلو آج کل ناراض ہو جائے، میں اپنے آپ کو شامل کروں، دیکھو ہماری کپاس، دیکھو ہماری منجی، دیکھو ہماری گندم۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ بہار بھی کبھی جا سکتی ہے؟ مجھے ہمیشہ ایسے ہی سلام ہوں گے، میری ہمیشہ ایسے ہی عزت ہوگی، ایسے لوگ میرے گرد پروانوں کی طرح جمع ہوں گے، یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ باہر کی چیزوں نے پاگل کر دیا، دیوانہ بنا دیا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اب وہ اس کو اصل چیز پہ لا رہا ہے، ارے اللہ بندے تو ہے کیا؟ کبھی یہی تم سوچا، باپ تو پڑھائی چیز ہے، باپ تو باہر ہے، نہر اور باغ اور کھجوریں اور نخلستان اور چمنستان اور انگورستان، اور تو کیا ہے؟ خلقك من تراب مٹی، ثم من نطفہ ثم سواك رجلا، پھر تجھے یہ شکل کا فرمائی، تو کیسے فن بنا کھڑا ہے؟ تو جس کی نظر کھل جاتی ہے اس کو سمجھا رہا ہے اللہ کے بندے تو کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ یہ تو ہاتھوں سے چلی جائے گی، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو پرائے مال ہے، اوپر سے آیا آگے چلے جائے گا۔ اور تو اپنی ذات میں مٹی پیشاب پکانا، لكن اللہ ربی ولا اشرک ربی احدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پالا، ہمیں بنایا، ہم اس کی ذات سے نہ ٹکر لے سکتے ہیں، نہ اس ذات کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بھائی جھکو جھکو جھکو، یہ فخر کی چیز نہیں، اپنے آپ کو بنا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تو باغ میں آیا تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ تو خیر میں مجھے قصہ نہیں سنانا، اس قصے میں جو انسانی نفسیات کو میں نے پہلے بیان کیا تھا اس کی دلیل میں نے آپ کو قرآن سے دی ہے۔ انسان اپنی چیزوں پہ اکڑتا ہے، اس کو دلیل دینے کی تو ضرورت کو نہیں، تو سب ہو رہا ہے، لیکن قرآن سے جب بات آتی ہے تو اور واضح ہو جاتی ہے۔ ایسا پڑھ کے چل رہا ہے فخرج علی زینتہ فی قومہ، ایک اور کے لیے سن لو، یہ قارون بھی بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے پیسے کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ اپنے پیسے کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں، پیسہ کمانا ناپسندیدہ چیز نہیں، پیسے کا مظاہرہ
اس کو ظاہر کرنا اور لوگوں پر اس کے ذریعے سے فخر کرنا، اس کی نسبت ایک غلط آدمی کی طرف، تو یہ اللہ کو غلط پسند نہیں۔ تو انسان میرے بھائیوں ان چیزوں پر فخر کرتا ہے جو مٹ جاتی ہیں، جو چھین جاتی ہیں، جو پرائی ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اندر میں آ کر ٹوٹتا پھوٹتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے۔ ضروری کہ چیزیں چھین جائیں، بلکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے کہ میں غلط چیز پہ آ گیا، یہ میری منزل نہیں تھی۔ ایسا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور انسان میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کو اونچا بنا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس پہ فخر کرو، اس پہ فخر کرو۔ ہمارے دوست ہیں، بڑے مالدار ہیں، میں بیٹھا ہوں کہ بیٹے کا فون آیا کہ فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی جہاز میں، کب کیا کیا جائے؟ اکانومی میں خالی ہے، اکانومی میں خالی ہے، فرسٹ کلاس میں نہیں ہے۔ میں پاس رہتا ہوں، فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی، کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو، کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو۔ وہ فرسٹ کلاس سے اکانومی میں آنا اپنی ذلت سمجھ رہا ہے۔ ہمارے جیسا تو جہاز پہ خالی چڑھ گیا تو کہتا والا بھی موجہ مڑ گئی، جہاز پہ چڑھ بیٹھے۔ ایک صفت ایسی ہے جس پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا تو فخر کر، اس پر جس چیز پر اللہ کرے فخر کرو تو باقی قابل فخر ہوگی۔ تھوڑا سا اور اس کو بات کو واضح کر دیں، جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی مزدور ہوتا ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں، سارے اس کو سلام کرتے ہیں، پہلے تو نہیں کرتے تھے، کچھ چیزیں کچھ ہو گئی جس سے وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا، پھر لوگوں نے بھی اس کو بڑا سمجھا، پھر اس کی سوسائٹی بھی بدل گئی، اس کی عزت بھی زیادہ ہو گئی۔ اگر واقعی یہ چیز ایسی ہے اور اس کا آنا بہت بڑی چیز ہے، اس کا جانا ذلت اور پستی ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم ذرا 1422 سال پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میں دنیا کا افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلال دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلال میں نے کپڑے دھوئے ہیں، خود دھوئے ہیں، سکھانے کے لیے لٹکائی ہیں، دوسرا جوڑا میرے پاس ہے نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھاؤں، جب یہ خشک ہو جائے گا پھر آ کے پہن کر پھر آ کر میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو اب آپ سوچیں جو بحر و بر و عرش و فرش کا مالک ہو اور اس کا نبی بھی شرق و غرب و شمال و جنوب پہ جس کی نبوت کا نقارہ رشتہ ہو، اس کے پاس دوسرا جوڑا کوئی نہیں ہے۔ کپڑے کی تنگی دیکھ لی آپ نے، کھانے کی تنگی سن لو، 3 دن فاقہ تو عام تھا، 3 دن کا فاقہ تو عام تھا، کبھی جب اس سے بڑھ جاتا تھا اور بھوک کی شدت ہوتی تھی تو 3 دن تک تو آپ کی سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا۔
تو میں اس کی تعبیر یوں کہتا ہوں، تو مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے؟ جو ہے اچھے ڈالو. کچھ ہے؟ کوئی نہیں. کہیں نہیں صائم، تو میرا روزہ ہے. کل ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنی بھوک لگی، اتنا بھوک نے ستایا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کی باری تھی. جس گھر میں باری ہوتی تھی اسی میں رہتے تھے. وہاں مل گیا تو کھایا، نہیں ملا تو برابر کے پوچھواتے نہیں تھے بھائی ادھر بھی کچھ ہے. آپ نے پیغام بھجوایا ایک گھر، ان سے پوچھو کچھ ہے؟ جواب آیا کچھ نہیں. پھر دوسرے گھر کچھ ہے؟ کچھ نہیں. تیسرے گھر کچھ ہے؟ کچھ نہیں. چوتھے گھر کچھ ہے؟ کچھ نہیں. پانچویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. ساتویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. آٹھویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. اور تو نویں گھر میں تو خود بیٹھے نہیں. جب اپنے گھروں میں کہیں نہیں ملی تو حضرت فاطمہ کو بھجوایا پیغام، بیٹی سے پوچھو شاید وہاں سے کچھ مل جائے. وہاں سے بھی جواب آیا، یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں. تو اب آج کی جو سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، کراچی، پاکستان اور بڑے صغیر اور سارے عالم کی نفسیات ہے، اس کے ساتھ اب آپ ان واقعات کا موازنہ کریں تو ہمارا نبی کہاں جا کھڑا ہوا ہماری نفسیات کے مطابق. گھر بتا دوں، کھجور کے گھر سے، کھجور کی شاخوں سے بنایا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سفر میں تھے، کچھ 4 پیسے آئے، انہوں نے اینٹیں لگا دی. اینٹیں واپس آئے تو اینٹیں لگی. ان کا ام سلمہ یہ کیا تاکہ پردہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. تو میں چاہتا تو یہاں سونے چاندی کے محل کھڑے ہو جاتے. یہ اینٹیں ہٹا دے اور اسی طرح بنا دے جیسے پہلے بنا ہوا تھا. اندر کی معاشرت سن لو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا بستر ایک تاج تھا جس کو جوڑا کر کے رات کو کر دیتی تھی، صبح سیدھا کر کے بچھا دیتی تھی. ایک رات میں خیال آیا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک طے اور لگا دی. تو میں اس کو ایک طے اور لگا دی، نرم ہو گیا. صبح آپ نے فرمایا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا. کنی یا رسول اللہ وہی ہے. ذرا ایک طے اور لگا دی تاکہ نرم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا. اس کی نرمی ہے رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا. گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا حضور کے گھر میں، تیل نہیں ہوتا تھا جلانے کے لیے. اور زبیر کہنے کے بھانجے ہیں اما عائشہ کے خالہ، چلانے کو بھی تیل نہیں ملتا تھا. تھوڑا سا بیٹا جو ملتا تھا نا وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم پی جاتے تھے کہ ہم یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی تو ہم پی جاتے تھے، روٹی سے کھا لیتے تھے، جلاتے نہیں تھے. کہ اتنی بھی گنجائش نہ تھی ہمارے پاس کہ تھوڑا سا کھا لیں اور تھوڑا سا جلا لیں. تو اس لحاظ سے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قابل فخر چیز ہی کوئی نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تو فخر سے بتا کہ میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں. بہت سارے بڑے کاروباری بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی دکاندار بیٹھا تو بیچارہ تعارف کراتے ہی شرما جاتا ہے. یہ کون ہے، یہ ان کی مل ہے، یہ کون ہے، ان کے 4 پیسے ہیں، یہ کون ہے، ان کی بدنی کیا ہے. وہ پیچھے جو بیٹھا ہوتا دکاندار وہ تو ایسا مغروب ہوتا ہے اسے بولا ہی نہیں جاتا، روب میں آ جاتا ہے. نفسیات ہے انسانی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تو فخر کر اور فخر سے بتا. کس چیز پر فخر، کس چیز پر فخر سے بتا. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. آپ ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میری امت بھی اسی کام کو کرنے والی ہے. یہ ترجمہ ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ صرف ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس آیت کا لب و لہجہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. لب و لہجے کی جو فہم ہے
وہ ترجمے سے نہیں آتی، وہ کلام میں اپنی مہک موجود ہوتی ہے، کلام کے اندر اپنی مہک موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قل کہو کہو، میں نے کل آپ کے سامنے آج پڑھی تھی، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ اور اسی آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ میرے لہجے پہ غور کیجیے گا۔ قل هذه سبيلي هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ میرے لہجے کا فرق محسوس ہو؟ میں ترجمہ کروں گا اور کیا بات ہوگا، آپ ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ۔ اب اس کی مثال ہے، وہ کہتا ہے یہ میری فیکٹری ہے، یہ میری مل ہے، بہت بڑا گھر، یہ میرا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی چل گا، یہ میری گاڑی ہے۔ خبر نہیں دے رہا، خبر کے ساتھ کچھ اظہار بڑائی بھی ہے، خبر نہیں میری گاڑی۔ جیسے ایک طرف 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے، میری گاڑی ہے، سائیکل والا بھی کہے گا میری سائیکل ہے، یہ کہہ سکتا ہے میری سائیکل، تو کہے گا بس اپنی ہے اپنی۔ کیوں؟ خود میں کوئی آپ کے ماحول کے لحاظ سے کوئی فخر کی چیز نہیں، میری گاڑی میری گاڑی۔ ایک دوست ملیں گے، ایک بچی باہر نکلی، پوسٹ میں سزوکی کھڑی، ایک نئی سیوا کھڑی، آپ کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ کیا فرق بچی؟ یہ ان کا نام ہے، یہ کہہ کر وہ دوڑی اور وہ نئی چوٹا پر انگلی رکھ کے کہنے لگی جن کی یہ والی گاڑی ہے، سزوکی والا میرا پیو نہیں ہے، چوٹا والا میرا ابا۔ یہ 4 سال کی بچی اپنا فخر بتا رہی، ہماری گاڑی، ہمارا بنگلہ، ہماری فیکٹری، میرا میری مل، میری فیکٹریاں۔ الگ الگ طرح کہو میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ هذه سبیلی لفظوں میں قوت ہے اور اظہار تفاخر ہے، فخر سے کرو، دب کے مت کرو، دب کے مت کرو۔ ڈی سی کو کہے گا میں ڈی سی ہوں، چپراسی کہے گا یہ میں نائب خاصر ہوں، وہ اس کے لہجے میں مسکنت آ جاتی۔ تو یہاں لہجے میں مسکنت نہیں ہے، یہاں لہجے میں اٹھان ہے، اٹھان۔ نہیں کسی کے فخر کی چیز بنگلے، کسی کے فخر کی چیز گاڑیاں، کسی کے فخر کی چیز ہوٹلیں، کسی کے فخر کی چیز فیکٹریاں، کسی کے فخر کی چیز فٹ بال، کسی کے فخر کی چیز کپاس، کسی کے فخر کی چیز جائیدادیں۔ تیرے فخر کی چیز یہ ہے کہ تو میری طرف بلاتا ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے میرا کہ میں لوہے کا کائی بن جاؤں۔ کہ میں لوہے کا دائی بن جاؤں، چمڑے کا دائی بن جاؤں، کپاس اور مونگی کا دائی بن جاؤں، نہیں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا سفیر ہوں، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، میری امت کا بھی یہی کام ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر فخر کریں کہ ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ہمارا کام اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ هذه سبیلی، سبیلی
سبیل طریق، سبیل طریق دونوں میں فرق ہے اپنی اصل میں جا کر. ویسے تو طریق کو سبیل کہتے ہیں، سبیل کو طریق کہتے ہیں، وہ سب چلتا ہے، لیکن پیچھے جا کر بدو کی زبان میں عربی الاصل میں جا کر فرق ہے. طریق کوئی راہ ہے نہیں، کوئی راہ ہے نہیں، ایسے چل چلا کے لوگوں نے بنا دیا. لوگ اس کو روندتے گئے، راستہ بن گیا. ہم جب اسکول جاتے تھے پرائمری میں اپنے گاؤں میں پڑھا تو راستے میں کھیت ہوتے تھے تو ہم شارٹ کٹ مارتے تھے کھیتوں کے درمیان اصل راستہ چھوڑ کر. تو ہمارے چلتے وہ گندم میں ایک راہ بن جاتا تھا، کپاس میں ایک راہ بن جاتا تھا، وہ زگ زیگ ٹیڑھا میڑھا پٹھا سیدھا لمبا چھوٹا، اس کو طریق کہتے ہیں. طریق سبیل اور طریق ہر اس راہ کو کہتے ہیں جو کہیں بھی جا رہے ہو، کسی روح بھی جا رہا ہو، آگے جا کے صحرا میں گم ہو جاتا ہو وہ بھی طریق ہے، آگے جا کے کسی جنگل میں ختم ہو جاتا ہو وہ بھی طریق ہے. یہ بھی طریق ہے جو سال کوٹ سے گزرا ہمارے جا رہا ہے. سبیل اسے کہتے ہیں جو کھلی شاہراہ ہو، جس کو ایسے پٹھا سیدھا نہ بنایا گیا ہو، جس کو بڑے انجینئر نے بڑی دوربینیں لگا کر دور دیکھ کر سب نقشے بنا کر پھر اس کا ڈیزائن بنا کر پھر اس پہ بڑے بڑے بلڈوزر چلا کر ہولڈر چلا کر اور ایک میل میں ایک ارب روپے پھینک کر موٹر وے، آج کل ترجمہ سبیل کا آپ کو کروں، موٹر وے کو سبیل سمجھیں. وہ راہ جو کھلا ہو، روشن ہو، سیدھا ہو، آگے کسی منزل تک پہنچاتا ہو، یعنی جتنے راستے بادل کو جا رہے ہیں نا، ہمارے خیال میں تو آگے وہ گم ہو گئے تو آگے تو ہم جا نہیں سکتے، تو آگے تو پکڑ ہی نہیں. اس لیے ہمارے ہندوستان کے بارڈر کی طرف جانے والا جو راہ ہے وہ طریق تو ہے، سبیل نہیں ہے. تو ہاری سبیلی لفظ سبیل روشن راستہ، کھلا راستہ، سیدھا راستہ، منزل تک پہنچانے والا راستہ جہاں ہر جگہ پر آگے منزل کے نشان بھی دیے گئے ہیں. اچھا اب یہاں والا 35 کلومیٹر رہ گیا، 10 کلومیٹر رہ گیا، آگے پھر یوں نشان بنے ہوئے ہوں کہ یہ گیا پنڈی، یہ گیا لاہور. آگے جگہ جگہ پر آپ کو بتانے کے لیے نظام قائم کیا جا چکا ہو سبیل. جہاں یہ جو اندر کی سڑکیں ہیں نہ اس کا کوئی موڑ سلامت، نہ سڑک سلامت، نہ اس پر کوئی میل کا نشان، نہ گاؤں کا نشان، نہ پیر کا نشان، پھرتے ہو ایسے ہی. یہ طریق ہیں، یہ سبیل ہے. تو اللہ کا محبوب کہہ رہا سبیلی. جیسے حکومت نے موٹر وے بنایا، کیسے انہوں نے چھلانگے ماری، ہم نے موٹر وے بنا سبیل بنا دیا نا، سبیل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک حکومت نے بنایا وہ ناچ رہے ہیں کہ سبیل، ایک ہمیں اللہ نے بنا کے دیا. اس موٹر وے کی انتہا لاہور ہے، اسلام آباد، اور ہمارے نبی کے اس سبیل کی انتہا اللہ ہے. اللہ اس پہ جاؤ گے تو آگے اللہ خود استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے. آجاؤ من تقرب الی، ایک تو دیکھیں شبرا تقربت منہ ذراعا، جو ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ رکھوں، اور ایک حدیث قدسی اور ہے مسند احمد میں، من تقرب الی شبرا فلقیتہ من بعید، جو ایک بالشت بھی میری طرف آتا ہے کہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا. ہاری
یہ ہے. اچھا ہی اشارہ قریب ہے, اشارہ قریب ہے. ہارا کاسن یہ ہے گلاس, یہ قریب کریا. اور وہ تل کا نرواتن وہ ہے پنکھا. قریب بعید, دور کی چیز کو لینا مشکل ہوتا ہے اور قریب کی چیز کو لینا آسان. یہ میرے یہاں تھوڑے میں نے اٹھا کیسے پکڑ لیا. پنکھے کو اٹھانے جاؤں گا تو 4 قدم تو چلوں گا, 4 قدم تو چلوں گا. یہ جو میرے سامنے بیٹھے مجھے آسانی سے دیکھ رہے ہیں, جو بھائی پیچھے بیٹھے وہ کبھی ایسے دیکھتے ہیں کبھی ایسے دیکھتے ہیں, کبھی کسی کی گردن سامنے آ جاتی ہے, کسی کا سر سامنے آ جاتا ہے, پھر یوں دیکھتے ہیں پھر یوں دیکھتے ہیں. دور کی چیز تک پہنچنا مشقت, قریب کی چیز کو یوں اٹھایا اور ہاتھ میں لیا. ہی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری فیکٹریاں چلانا مشکل کام ہے, پر یہ جو میرے نبی والا کام ہے کرو گے تو اس سے آسان ہے, مشکل نہیں ہے. قریب, اور قریب سب کیا مراد ہے, کیونکہ اس سے جسمانی قرب مراد نہیں, جسمانی قرب مراد نہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیوں چنتا ہوا ہے, یہ تو ایک صفت ہے. اس سے مراد اندر کا قرب ہے کہ تمہاری فطرت میں نے اپنے نام کی صدا لگانا شامل کر دیا ہے, تمہاری فطرت میں ہے. بعض بچوں کی فطرت میں مسئلہ ٹیکنیکل ہیں, بعض فطری ادیب ہوتے ہیں, بعض فطری مصنف ہوتے ہیں. تو یہ تمہاری فطرت میں, فطرت امراؤ خیف 10 سال کا ہو گیا, شعر نہیں کہا. اس کے بعد نے کہا اس کو قتل کر دو, یہ ولد الزنا لگتا ہے, میرا ہے ہی نہیں جو 10 سال کا ہو گیا شعر نہیں کہے. تو 2 نوکروں کو حکم دیا جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے جا کے قتل کر دو. وہ اس کو لے گئے, تلواریں اٹھائیں تو وہ گئے, کیا چلو کیا تیرے باپ نے کہا چلو سر اڑا دیا جائے. کیوں؟ کافی تیرے نسب پہ شک, کس وجہ سے؟ کافی 10 سال کا ہوگا تو نے شعر نہیں کہا. تو یہ کیا اتنی بات کا مجھے مارنا چلتا ہوں کیسا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فطولها فالمقرات لم يعفر اسمها بما نتجتها من جنوب وشمالي. یہ اس شعر پر پھر اس نے آگے جا کر جب وہ جوان ہوا تو اس نے ایک قصیدہ لکھا اپنی معشوقہ سے کی کہانی بتاتے ہوئے. وہ قصیدہ کلام عرب میں سب سے بڑی حسن شہرت پائی, سب سے اونچا گیا فصاحت اور بلاغت میں. 10 برس کی عمر میں فطرت میں ادب تھا, فطرت میں شعر تھا. جو چیز فطرت میں ہوتی ہے آسان, جو فطرت میں نہیں ہوتی مشکل. ہی بالکل یہ کیسے کہ یہ تمہارے سینے میں نے اتار دیا ہے اپنے نام کی صدا لگانا. کرو گے تو بہت آسان ہو جائے گا, نہیں کرو گے تو مشکل ہوگا, لیکن کرو گے تو بہت آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. ماں اپنی بیٹی سے کہتی پانی تو پلا, تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے, اور اگر بھائی جاؤ پانی پلا دو تو خود پی لو, تمہارے کمپیوٹر میں خود پی لو. مجھ سے کیوں حکم سناتے, مجھے کیوں حکم سناتے؟ آپ چھوٹی بچیوں کو دیکھیں, بہنوں بہن بھائی آپس میں کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ماں نے کام بتا دیا تو ایسی سستی سے اٹھ رہی ہے. یہی بچی جب 10-15 برس کے بعد, 8-9 برس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی گود ہری ہو جاتی ہے, تو وہ جو 1 گلاس پانی پلانے کے لیے جاگتے ہوئے اٹھنا گوارا نہیں کرتی تھی, وہ ماں اپنے بچے کے لیے, وہی بچی اپنے بیٹے کے لیے ایک رات میں سوتے میں 10 دفعہ اٹھتی ہے, 15 دفعہ اٹھتی ہے. اور اسے کہا جائے بڑی مشقت ہے, بچہ ہمیں دے دو, تو وہ آپ کو لڑ جائے گی, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی, بچے سے ہاتھ نہیں دھوئے گی. اس کے لیے کیسے آسان ہو گیا؟ اس کی فطرت میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہوا ہے ممتا کا, ابھی وہ زندہ نہیں ہوا, ابھی چھپا ہوا ہے. جب اس کو ماحول ملا اور بچہ گود میں آیا تو ایک دم وہ مادہ باہر نکلا اور اس نے ساری بچی کو ایک ماں کے روپ میں بدلا, تو ساری مشقتیں اٹھانا اس بچی کے لیے آسان ہو گیا. اس امت کے ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے ہر فرد امت کے اندر
اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کی صدا لگانا ڈال دیا ہے، اتار دیا ہے. ان کو ماحول نہیں ملا تو یہ فٹ بال کی صدایں لگا رہے ہیں، کوئی گنڈیوں کی صدا لگا رہا ہے، کوئی چیری کی صدا لگا رہا ہے، کوئی کپاس کی صدا لگا رہا ہے، کوئی چاول کی صدا لگا رہا ہے، کوئی کپڑے کی صدا لگا رہا ہے. لیکن میرے اللہ کی قسم، اسی کو جب وہ ماحول مل گیا جس میں اللہ کی صدا لگانے کا نظام ہوگا تو یہ ان میں سے ایک ایک امتی نبیوں کی شان جیسا ہے. نبی نہیں، نبیوں کی شان جیسا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ ماحول نہیں ملا. یہ کہاں تیرے سینے میں ہے؟ تو قریب کا اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں. اور تمہیں گھر چھوڑنا پڑا نا، نظر آ رہا ہے گھر چھوڑ رہے ہیں، گھبراؤ نہیں. جب تیرے اندر کی فکر بیدار ہوگی تو اس رات کے کانٹے تجھے پھول نظر آئیں گے، یہاں کا ہجر تجھے وصال نظر آئے گا، یہاں کی فرقت تمہیں الفت نظر آئے گی، یہاں کے دکھ تیرے لیے سکھ بن جائیں گے، یہاں کی خزاں تیرے لیے بہار ہوگی، یہاں کے صحرا تیرے لیے چمن ہوں گے، یہاں کی آہ تیرے لیے سب سے بڑا نغمہ ہوگی. لوگ حرام موسیقی پہ سر دھونیں گے، تیری اپنی ہائے جو نکلے گی نا وہی تیرے کانوں میں ایسا رس گھول دے گی کہ تیری روح کو سرشار کر دے گی اور عرش تک کو ہلا کے رکھ دے گی. یہاں ہے ہاری سبیلی راستے مطلب ہے، لیکن طریق ایک تارام کا ایک سین با یا رام ظاہر دونوں میں کہیں نہ کہیں فرق ہے، ورنہ تو غلط کیوں ہے. سبیلی میرا بات اللہ نے اپنے لیے کئی طریقہ سو بولانا سمجھا اتخذ الى ربه سبیلا لنهدینهم سبلنا هذه سبیلی. کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا هذه طریقتی، هذه طریقی. ایک اور بات، تصوف کیونکہ بات کی چیز اس کو طریقت کہتے ہیں. طریقت خود ساختہ بنایا ہوا حالات و واقعات کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے انسانوں کو کسی روح پر ڈالنے کے لیے کچھ چیزیں بنائی، طے کی، ان کو طریقت سبیل نہیں کہتے. سبیل میرے نبی کا یہ ورد، اس کے لیے اللہ نے بنائے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے تنگیل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمارے لیے ہمارے اللہ نے راہ بنا دی ہے، ٹھوک کے نشان لگائے، قدم قدم پہ رہبری بس دی. اور پھر ایک اور بات، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہیں ایسی شاخ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کہیں رات آتی نہیں کہ اندھیرے میں بھٹک جاؤ. اس کی جب رات آتی ہے تو وہ دن کی طرح روشن ہوتی ہے، تو اس میں کہیں اندھیرا کوئی نہیں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. جب چلو گے تو ہمیشہ نشان منزل پاؤ گے اور آگے اللہ نظر آئے گا جو تمہارے استقبال میں خود کھڑا ہوا ہوگا. یہ میرا ہے ویسے لگ رہے ہیں میرا کھلونا، جب میرا کھلونا. میں بچے چھوٹے جان ان کو سمجھا دو بیٹا چیزوں کا نہیں رہتے، جس کا جو مقدر ہوتا ہے وہ وہی کھاتا ہے. یہ نہ لڑکا یہ سیم میرا، یہ سیم میرا، جو چھوٹا بھارت میں چوتھا. تو ہمارے دو بچے ایک نے پہلے اس سے بٹھا لیا، اب دوسرا سے لڑائی کر رہا، یہ جو میرے مقدر میں تھا تم نے کیوں اٹھا لیا؟ پھر وہ میرے پاس آیا کہ بابا یہ میرے مقدر میں تھا، اٹھا اس نے لیا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا وہ تھا ہی اس کے مقدر میں. تھوڑی جان دو اس پر جیسے اپنی چیزوں پہ جان دیتے ہو. یہ یا کا مطلب یہاں یہ ہے، کوئی یہ شیشے والی فیکٹریوں پہ ایسے نشان کو لگا دے کہ جوت برسات ہوگی، ہے نمازوں کے جنازے اٹھ کے سچ بازار میں دفن ہو گیا. حیا اور پاک دامنی کو دیکھ نکالا دیے ہوئے 100 سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا. محبت کی بہار ایک جھونکا بھی اس کا نصیب نہ ہوا. راتوں کا رونا اچھا ہوا ہم بھول گئے. ان چشموں سے نیر بہانا زمانہ ہوا ہم بھول گئے. چشمے خشک ہو گئے،
सच्चाई का मिठास जबान से निकला, हया आंखों से निकली, पाकदामनी शरत से निकली। भूल गए, सब कुछ लुटा बैठे और फिर भी होश न आया। जरा रेत नीचे चला जाए तो आंखें फट जाती हैं, और जरा अप हो जाए तो खुशियों से घी के चराग जलते हैं। सबीली सबीली मेरा है, मेरा है। एक आदमी भी अगर तौबा करके आ रहा है तो मेरा सीना खुल जाए, मजे आएगा। एक आदमी आ गया अल्लाह के रोशन शाह पे आ गया और कहीं अल्लाह का हुक्म टूटे तो हम बेकरार हो जाए, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। सबीली सबीली या मेरी है तो मेरी है, तो मेरा है तो मेरा है। लो इस पे ना लड़ो, इस पे लड़ो, मेरी मेरा रास्ता, मेरा क्या है, क्या है वो? अदउउ इलल्लाह, अदउउ इलल्लाह। हादिही मुज़क्कर, सबील मुज़क्कर भी आता है, सबील मुअन्नस भी आता है, मुअन्नस भी है मुज़क्कर भी है। यहाँ हादिही है, मुअन्नस है, मुअन्नस है। और आपको पता है कि औरत के मिजाज में लताफत होती है और मर्द के मिजाज में ठोसपन, कसाफत होती है। इसलिए हमारे नबी ने कहा कि ये टेढ़ी पटरी से है, इसे सीधा करने की कोशिश न करना, ये टूट तो जाएगी, सीधी नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि औरत से नरमी करो, खुश अखलाकी, उसमें अखलाक, खुश कलाम बनो, उससे नरम सलूक रखो, नरम नरम है। ही उस लताफत की तरफ इशारा करता है कि ये काम लठ मार नहीं है, नमाज पढ़ेगा तेरी ऐसी जैसी, कोई शराब पीना है तो बड़ा पक्का जन दो अरे लाम किया तो सूद खाना है तो पक्का दोस्ती। लताफत लताफत, जो दीन से दूर है उसको उतना प्यार दो, करीब आ जाएगा। जो इतना आवाज़ी में है उसको उतना मोहब्बत दो, करीब आ जाएगा। थोड़े से बड़े नाफरमान के अंदर भी कहीं ईमान की शमा है सही। जब कभी उसको थोड़ा सा भी मिल गया माहौल तो एकदम भड़केगी। लोगों को मोहब्बत से समझाना, प्यार से करीब करना, अखलाक से करीब करना। जब दीन की दावत में सख्ती आती है तो तबीयतों में बोझ शुरू हो जाता, भर गए आदमी। मेरे भाई साहब ने नमाज लाजमी कर दी गाँव में, जो नहीं पढ़ रहा था आपको सिर्फ ठुकाई भी होती थी, जुर्माना भी होता, और रजिस्टर हाजिरी होती थी। हम छोटे हुए हाजिरी होती, सारी मस्जिद फुल होती, कई बुजुर्ग एक जगह जो है कि नमाज पढ़ के हम निकले तो थोड़ा सा एक तरफ छुप के कुछ लोग हुक्का पी रहे थे, जो मैं नहीं गया, उन्होंने कहा जो तुझे कहा कोई हुक्का पी रहे थे। मेरे वाले साहब की नजर पड़ गई, वो फलानी दर्द शुरू किया जो उन पर फायर जाती, एक लात मारी, हुक्का हो गया। कोई छोटे छोटे भाग गए, बाकी बेचारे सुनते हैं और मुझे उनसे तरफ आ रहा है कि भाई बेइज्जती हो रही है तो ठीक नहीं। हमारे मन थोड़ा बच्चा था, जब हमारे साथ मरूम चले गए तो वो आपस में बातें करने लगे, इन तमोरा सभी कोई नहीं पढ़नी इन तमोरा सभी कोई नहीं पढ़नी। तो मेरे सारे मरहूम ने अब्बा जी को समझाया, अल्लाह बंदा सारे गया मड्डी कटी जाती, मड्डी कटा सामान हमारे, और सारे बस्ती छटी जा तो सारी बस्ती बर्बाद कर वही तरह से बस्ती छा जाता है, तो एक नमाजा तो करनी पड़ी जानी। तो अल्लाह ने मुझे तबलीगों में लगाया, मैं सही खतर में। और अब सूरत हाल ये है कि अब हम अपनी मस्जिद तोड़ के नहीं बना रहे क्योंकि मस्जिद छोटी पड़ गई, तो मैं तो कभी झंडा इस्तेमाल नहीं किया। मेरे 35 साल हो गए तबलीग में, आज तक किसी को गाली मिली जब से तबलीग में लगा। अरे पंजाब हो, जिंदारा हो, गाली तो एक इबादत बन गई है इनके लिए। है भी नकाशत से, मोहब्बत से, नरमी से लोगों को खींचो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पाकीज़ा खान का एक फाहिशा औरत गुजरी, फाहिशा, उसने हुजूर का मजाक उड़ाया, नबी बना फिरता है, अकेले अकेले खाने खाता है, क्योंकि बतूला नहीं मारता। आपने कहा आजा तू भी खा ले,
وہ تو آپ کا مذہب اڑانے آئے آگے بیٹھ گئی کہنے کہ ہاتھ کیسے لاؤ. آپ نے لقمہ نہیں جو تیرے منہ میں ہے مجھے وہ نکال کے کھلا. وہ بعض اوقات کسی کی الٹی بھی سیدھی پڑ جاتی ہے. اب اس کے منہ میں نبی کے منہ کا لقمہ جائے گا ہے جی ان کی تو الٹی سیدھی ہو گئی. تو آپ جو لقمہ چبا رہے تھے آپ نے وہی نکالا اور اس کے منہ میں ادھر منہ میں لقمہ جائے ادھر ایمان بھی ساتھ اندر چلے اور ایسی حیا کی چادر اس پر آئی تو ہمارا بھائی تو نہیں کر سکتا مارو بدکار عورت کو جو نبی کا مذاق اڑاتی ہے. سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز کیا خوبصورت اخلاق اور کیا ہوتا ہے ضرور. تو میرے بھائیوں میں نے تو ایک لفظ کی آپ کے سامنے تشریح کی ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس سے تم فخر کرو. یہ ہے ہمارا کام کہ ہم لوگوں سے کہتے لوگوں اللہ کی مان لو. ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور لوگوں کو جا کر یہ بتاؤ سناؤ کہ اس کائنات کا ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے جس جیسا کوئی نہیں جس سے پہلے کچھ نہیں جس کے بعد کچھ نہیں جس کے اوپر کچھ نہیں جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی بادشاہی کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کے خزانے کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کے لشکروں کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی سطرت کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی بلندیوں کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی عطا کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی پکڑ کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی درگزر کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی ستاری کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی نظر کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کے سننے کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے کہ ذرے ذرے میں اس کی نشانیاں نظر آئیں. وہ اللہ ہے کہ اوپر نظر دوڑاؤ تو وہ الذی فی السماء الہ, زمین پہ نظر دوڑاؤ تو فی الارض الہ. ادھر دیکھو تو مشرق رب المشرق, ادھر دیکھو تو رب المغرب, اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ادھر دیکھو تو اللہ ہے, یوں دیکھو تو اللہ ہے, اوپر دیکھو تو اللہ ہے, پیچھے دیکھو تو اللہ ہے, آگے دیکھو تو اللہ ہے, آفتاب کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ ہے, اور شام کی روشنی اور چاندنی میں دیکھو تو اللہ ہے. سر پر فلک چوٹیوں کو غور سے دیکھو تو اللہ کی عظمت کا گیت گاتی ہیں. ان داروں میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو تو کبھی پر پھیلاتے ہیں کبھی سکیڑتے ہیں. اَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. کیا تمہیں ان میں اللہ نظر آئے گا؟ یہاں بھی تمہیں اس کا جمال نظر آئے گا. ڈوبتے سورج میں اس کا جلوہ نظر آئے گا, چڑھتے سورج میں اس کی کبریائی نظر آئے گی, جھلملاتے ستاروں میں تمہیں اس کی حیرت نظر آئے گی, پھیلے ہوئے آسمان کی چھت میں تمہیں اس کا جلال نظر آئے گا, بچھے ہوئے فرش میں تمہیں اس کا جمال نظر آئے گا. ساری کائنات میں دیکھو اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ سب کچھ یوں نہیں ہے کہ پتیاں کھلتی ہیں اور مہک جاتی ہیں اور درختوں کے دہانے کھلتے ہیں اور پوشے لٹک جاتے ہیں اور پوشے دور سے بدل جاتے ہیں, دور پھل سے بدل جاتا ہے, پھل مٹھاس سے بدل جاتا ہے, اس پہ چھوٹے چڑھ جاتے ہیں, اس میں رنگ اتر آتے ہیں, اس میں ذائقے بھرے جاتے ہیں. یہ یوں نہیں ہے بلکہ ان لہذا الخلق خالق, اس کائنات کا ایک الہ ہے, ایک اللہ ہے جو اپنی قدرتوں میں بے مثال, ذات میں بے مثال, علم میں بے مثال, قدرت میں بے مثال, حیبت میں بے مثال, حسن میں بے مثال, جلال و جمال میں بے مثال, شہنشاہی میں بے مثال, فقر و عطا میں بے مثال ہے. جو وہ لازوال ہے اور اس کا مل جانا سب کچھ مل جانا ہے اور اس کا چھن جانا سب کچھ چھن جانا ہے. یہ اپنا آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں آ, میری طلب میں آئے گا, مجھے پائے گا. میں مل گیا سب کچھ مل گیا, میں نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اس کائنات سے دلیل پکڑ کر اللہ کے در لوگوں کو متوجہ کرو جیسے اللہ خود دلائل قائم کرتا ہے. امن جعل الارض قرارا, کس نے زمین کو قرار دیا؟ الم نجعل الارض مہادا, بولو تو صحیح سالکوٹ کی زمین کس نے بچھائی؟
والجبال اوتادا، تمہارے قریب کشمیر کی پہاڑ کس نے لگایا؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں نطفے سے مرد اور عورت میں کس نے بدلا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو بیٹھے بیٹھے پر نیند تاری کر کے ہر چیز سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، رات کا اندھیرا کون لایا؟ وجعلنا النہار معاشا، دن میں کاروبار کی چمک دمک کو شور شغب کو کون زندہ کر دیتا ہے؟ وانزلنا من السماء وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان کس نے بنائے؟ وجعلنا فيها سراجا وهاجا، اس میں دہکتا سورج کس نے چمکایا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پھر موسلادھار قطرہ بارش کون لے کے آئے گا؟ جواب تو دو، کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کیا ہے الہ مع اللہ؟ اللہ تعالیٰ سے بولو، ہے کوئی؟ نہیں بل ہم قوم یعدلون، تو یہ خیال سوچتے مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے دروازوں سے کیوں جا بیٹھے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا؟ کوئی نہیں بل اکثرهم لا یعلمون، پر یہ پاکستان والے تو اکثر مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے سوا؟ نہیں، کوئی نہیں قلیلا ما تذکرون، تو دنیا کے انسان تھوڑی ہی ہیں جنہوں نے مجھے پہچانا۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا؟ کوئی نہیں تعالی اللہ عما یشرکون، میں تم سب سے، تمہارے خداؤں سے، تمہارے معبودوں سے پاک بلند و بالا ذات ہوں۔ پھر آخری بات سنو اللہ کی، ہمیں لاجواب کرتا گیا اور ہم نے اپنی ڈگر نہیں چھوڑی، ہر جگہ میں ہمیں لاجواب دیا۔ الہ مع اللہ، یہ لاجواب کر دیا ہے، پھر اللہ کا گلہ ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ دو۔ الہ مع اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے یاد نہیں رکھتے ہو۔ الہ مع اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے نہیں پہچانتے ہو۔ الہ مع اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے چھوڑ کر میرے گھروں کے دروازوں پہ جھکتے ہو اور اپنی یہ مخلوق سے اثر لیتے ہو۔ پھر آخری سنا الہ مع اللہ، ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر جب ہم نے اپنا طریقہ پھر بھی نہ چھوڑا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ سود چھوڑا، نہ ظلم چھوڑا، اور نہ اس کے ماننے پر ہے، تو اللہ کہتا ہے اچھا چلو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اچھا چلو آخری بات بتا دو، جو کچھ تم کر رہے ہو اگر اس میں سچ ہے تو کوئی مجھے دلیل دے دو، کسی بڑے پنچایت میں مجھے جھوٹا کر کے دکھا دو۔ سنا رہے ہو اللہ کس پیار سے ہمیں سمجھا رہا ہے؟ جیسے ہم نے کہتے لے جاؤ مجھے کسی پنچایت میں، لے جاؤ کسی پڑے میں، نہیں مجھے کہیں جھوٹا کر کے دکھا دو، جو چور کی سزا میری سزا۔ یہ تو مثال دے رہا ہوں، اللہ اس مثال سے پاس ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں کہ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے لے جاؤ مسجد میں لے جاؤ قرآن اٹھوا لو، بیت اللہ پہ لے جاؤ، پنچایت میں لے جاؤ، پورے میں لے جاؤ، عدالت میں لے جاؤ، میں مجھ پر جرم ثابت کر دو۔ اللہ کہہ رہا میرے بندے، میں نے تجھے 4 جگہ پہ تجھے میں نے جھوٹا کیا تو پھر بھی نہ مانا، پھر بھی تو اپنی ڈگر پہ چلا، تو جو تو ڈگر پہ چل رہا ہے چل اس کی کوئی دلیل دے دے مجھے کہ یا اللہ میں نے نماز اس لیے چھوڑی ہے کہ یہ میرے پاس دلیل ہے، میں نے صدقے خریدے اس لیے چھوڑے ہیں کہ یہ وجہ ہے، میں گانا اس لیے سنتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، میں سود اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، میں زکات نہیں دیتا ہوں تو اس کی یہ وجہ، کوئی وجہ تو بتا دو۔ ہم لوگوں کو پابند بنا دو بھائی اللہ کے واسطے، من چاہی چھوڑو اور شاہی پہ آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے سے فرمائے یہ صرف تیرا کام نہیں ہے بلکہ تیری امت کا بھی یہی کام ہے۔ انا ومن اتبعنی، انا یہ لفظ آنا آئے ہمیں پکڑنے کے لیے، ہمارے بات آگے جا رہے تھے فٹ بالوں کے پیچھے، ہم لوگ بھاگے جا رہے تھے کمروں کے پیچھے، جوسوں کے پیچھے، کپاس کے پیچھے، گندم کے پیچھے، آنا یہاں پر ہمیں پکڑے کتنے جا رہے تھے آپ؟ یہ تو پیچھے نہیں پکڑتا، بھاگتے کو کہے بات پیچھے کہتے کہاں جا رہے، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ادھر آؤ۔ آنا کا اضافہ امت کو پکڑنے کے لیے ہے، میں تھوڑا یہ کام پورا کروں گا، میں تو قیامت تک کے لیے نہیں مان کر رہا، تو میرے پاس صحیح سال ہے، وہ زمانے ہار سے اللہ کا رسول کہہ رہا اور میرے پاس تو صحیح سال ہے، میں صحیح سال بچ چلے جانا ہے۔ 8,156 دن آپ کی نبوت کا ٹوٹل دن ہے 8,156 دن، تو 8,156 دن میں 8,156 دن اور 6 اصل 8,155 ہے، 6 گھنٹے اگلے دن کے ہیں، تو
تو ان کو بھی پورا کر کے 8,155 دن اور 6 گھنٹے 8,156 دن تو کام ملا ہے. کیا ٹوپیوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے اور امریکہ افریقہ کو بھی کرنی ہے تو آپ اکیلے کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو صحیح ساتھ کے بعد چلے جانا، کسے کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہمیں آیت کا تحفہ دیا، انا میں اور میں یوں پیچھے آئے ہم جا رہے ہیں وہ کھاتے کو کھڑے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پڑھا وہ کسی کا ہے تیرا کام بھی تبلیغ ہے، تیرا کام بھی پیغام توحید کا پہنچانا ہے. ومن اتبعنی جو بھی میرے کلمہ کو ایک اور مثال دوں، جو ٹرین نہیں کھڑی ہوتی سیالکوٹ اسٹیشن پر ڈبے کھچا پچ بھرے ہوئے، ارے تین جانا آتا ہے شک شک کرتا ہو شک شک کرتا ہو، اس کے پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈا روک ہوتا ہے، وہ روک آتا ہے اور جا کر پہلے ڈبے کو یوں پکڑتا ہے اور ایک دم ساری گاڑی ہلنے لگتی ہے، بڑے بڑے ہو گیا ایک دم کو کھینچتا ہے اور ڈبوں کی چون چاں پھٹک پھٹک کے باوجود ان کو کرافیا چھوڑتا ہے. ساری امت کی مثال ٹرین کے ڈبے، ڈاکٹروں کا ڈبہ، انجینئروں کا ڈبہ، نیتوں کا ڈبہ، گاڑیوں کا ڈبہ، عورتوں کا ڈبہ، مردوں کا ڈبہ، شہریوں کا ڈبہ، دیہاتیوں کا ڈبہ، پڑھے لکھوں کا ڈبہ، انپڑھ کے ڈبے بھرے پڑے گئے. اپنی من موجود ہے کہ ایک دم لفظ انا انجن کے حق کی طرح آیا اور امت کی گاڑی کو پکڑا اور کھینچ کر سبیلی کے پر چلا دیا اور دعوت اللہ پہ چلا دیا. یہ ایسے دیوانے ہیں اپنے آپ کو تاجر سمجھ کے عزت محسوس کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو زندار سمجھ کے عزت محسوس کر رہے ہیں. جو مل جانے والی چیز کی کوئی عزت ہے. آج جو نگران وزیر اعلیٰ بنتا وہ بھی کبھی فخر کرتا ہے اور اللہ کچھ نہیں کرتا. تو ہمارا غلام غلام تھا وہ بیچارہ سیاست کا ہی غلام بن کے مر گیا. آدمی بڑا بہت اچھا آدمی، کوئی اس میں تکبر نہیں آیا، بہت نیتا ہوا آدمی. تو ہم تو کئی وزیر اعلیٰ سے ملے نا لاہور میں، کئی لوگ ایک وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر میں. تو وہ جو پروٹوکول ڈاکٹر تھا وہ تو وہی رہتے ہیں، وزیر بدلتے رہتے ہیں. میں نے اس سے پوچھنا کیا یہ اتنے وزیر اعلیٰ ہے کئیوں کا ہم نے سب سے اچھا آپ کی نظر میں کون تھا؟ تاکہ وہاں صاحب بڑے اچھے آدمی، بڑے متواضع آدمی تھے، کوئی ہمیں وزارت والی گو نہیں تھی. تو جو آدمی ہوتا ہے نگران وہ تکبر نہیں آتا. چلو مہنگو چلے جانا ہے، مہنگو چلے جانا. اللہ کی قسم ہم سب نگران ہیں اپنی دکانوں کے، ہم سب نگران ہیں اپنی فیکٹریوں کے، ہم سب نگران ہیں اپنی گاڑیوں کے، ہم سب نگران ہیں بکھری ہوئی چیزوں کے. ہم نے تو چلے جانا ہے، چلے جانا ہے نا ہے. تو دیر تو عورت کو چھوڑنیا مت دیش بدیش تیرے مارا سلکا اجل کا ڈوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا دیر شکر کیا گونی پندرہ کر بارہ کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا ہاتھ کنواں اور انگارا سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. ہم تو آج بھی ہیں بنجارے کو لاتے بنجارا تاجر کو کہتے ہیں. پرانی اردو ہے بہت الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے، پرانی اردو کہتے ہیں، لیکن بات بڑی نظیر ہے. اللہ کی بخشش کرے بڑی طاقتور بات کہہ گیا. بنجارا بنجارے کو لاتے ہی رہتے ہیں. بنجارا اس تاجر کو کہتے ہیں جو چل کر کے تجارت کرے، کھڑی تجارت نہ دیکھے، جس کی باقاعدہ دکان نہ ہو، بلکہ آج یہاں سودا بیچا کل وہاں بیچا پھر تمام بیچا پھر تمام بیچا اگلے مہینے وہاں بیچا اگلے مہینے وہاں، اس کو بنجارا کہتے ہیں. تو جب بنجارے لاپ جاتے تھے پہلے ہوتا بھی ایسی تھا تو ایسے بڑے باقاعدہ بازار ہوتے ہی تھے. تو جب وہ بنجارے آتے تھے تو دائیں بائیں سے خرید و فروخت تک بازار کرا اور جب وہ بنجارے لاپ جاتے جو پھر سنسان اجاڑ ہو جاتا تھا. پتہ ہی نہ سمن رب نہ خرابا نہ کپن کا شر کا شام سے بل خرابا. متنبی کا شعر یاد آ گیا بڑے زمانے کے بعد جو اس پر اور سے پاتا ہے. تو جب ہم لاپ جائیں گے ہماری رونق تو ختم ہوگی نا. تو ہم اور بھی چیزوں کا کیا فخر کریں؟ اللہ تعالیٰ کہنا اس پہ فخر کرو، یہ میرا کام، یہ میری سبیل، یہ میرا راستہ، یہ میری محنت، یہ میرا وظیفہ، یہ میرا عہدہ، یہ میری ڈگری. کیا میں کہتا ہوں لوگوں اللہ کی مان لو، آخرت کی تیاری کر لو. تو بھائیو اس کا
تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. میں نے ایک آیت میں آپ کو ساری بات عرض کی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی اور پھر ہم سب کو کہا کہ تمہاری بھی یہی دولت ہے, تمہارا بھی یہی سرمایہ ہے کہ تم بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہو. اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے نمایاں اٹھائے گا, سب سے الگ اٹھائے گا, سب سے بلند و بالا شان عطا فرمائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جا اپنے بچوں کو بھی لے جا, بیویوں کو جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. جاؤ جاؤ بچے لے جاؤ, بیویاں لے جاؤ, ماں باپ لے جاؤ. فرشتوں سے کہے گا الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. فرشتوں سے کہے گا جاؤ انہیں چاروں طرف سے جا کر سلام کرو. چاروں طرف سے سلام تو کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. اور یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا کہیں گے بیمار صبرتم بیمار صبرتم. وہ جو دنیا میں آپ نے صبر حوصلے سے زندگی کو گزارا اور کام کچھ کر گئے, آج اس کا یہ بدلہ ہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ھم الفائزون. آج اس کے بدلے میں کامیابی ہے. اور اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. آج ان کو اللہ گھر دے رہا ہے جزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. آج اللہ صبر کے بدلے ان کو جنت دے رہا ہے. اور ایسے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی, سارے ایسے اپنی نظریں اٹھائیں گے. اگر یہ نور کہاں سے آ گیا, یہ نور کہاں سے آ گیا, تو نیچے والوں کو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں جنتی اپنے گھر سے نکلا ہے, اس کے چہرے سے جو شعاعیں نکلی ہیں انہوں نے ساری جنت کو روشن کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ اس کو یہ درجہ کیسے ملا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو یہ جو درجہ ہم نے دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ میری راہوں میں چلتا تھا میرے پیغام کو لے کر, اور تم گھروں میں بیٹھے رہتے تھے, میری عبادتیں کرتے تھے گھروں میں بیٹھ کر. یہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے پیغام کو لیے پھرتا تھا. تمہیں جوڑنے کی فکر رہتی تھی, اسے خرچ کرنے کا فکر رہتا تھا. تم سو کے رات گزارتے تھے, یہ جاگ کے رات گزارتا تھا. تو تم اور یہ کیسے برابر ہو سکتے. تو آگے کے درجات کی بھائیوں اسی محنت پر ہیں. یہ گھر چھوڑنا ہمیں آپ کو گھر سے نکال کر نہیں کہنا تھا. بے تبلیغی جماعت کا کوئی ادب بڑھ جائے اور اس سے کوئی ہمیں مفاد ہو تو پھر آپ سوچیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں, کیوں ہمیں گھر سے نکالنا چاہتے. یا پچھلے 50 برس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس سے دنیاوی مفاد مقصود نہیں, کوئی سیاست مقصود نہیں. اور یہ جو لوگ آنے والے ہیں یہ لوگ پاگل نہیں, دیوانے نہیں ہیں, پاگل نہیں ہیں, دیوانے نہیں ہیں. تو یہ گھر چھوڑ کے پھر رہے ہیں کہ اس چکر کیا ہے, کچھ تو آدمی سوچے. ایک ساتھ تبلیغ کے بڑے سخت مخالف تھے, کوئی ان کے رحمت کے اجتماع پر لے کر آ گیا, کوئی بات نہیں سنی, بس دیکھتی کہنے لگے اتنا بڑا مجمع گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. یہ حق ہے, اتنا بڑا مجمع گمراہی پہ نہیں اکٹھا ہو سکتا, یہ حق ہے. خالی اتنا مجمع لے کر کہنا میرے سامنے کی بات میں نے بتا رہا ہوں. تو اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو اپنے اندر اتار کر ساری دنیا کے انسانوں میں تک پہنچانے کی محنت کرے. یہ کرنے کا کام ہے. سیالکوٹ کے لوگ یہ فخر سے کہتے ہیں ہر وقت ہمارے آدمی فضا میں اڑ رہے ہیں, ہر وقت ہمارے آدمی فضا میں اڑ رہے ہیں, لہٰذا یہاں ایئرپورٹ الگ بن رہا ہے. یہ کتنی اعلیٰ درجے کی استعداد ہے. اگر یہی مڑ جائے ادھر, یہ تو آدمی ہے نا, مرے تو پڑھائی ہوگی, مرے تو پڑھائی ہوگی, ہر چیز پڑھائی ہوگی. یہ کس کھاتے نہیں کہ جب قبر میں پہنچے. یہی استعداد جو اللہ پاک نے رکھی ہے یہ اس کے کلمے کے زندہ کرنے میں اگر لگے گی, پھر جب یہ ہر وقت فضاؤں میں اڑیں گے تو جدھر کو اڑیں گے ادھر کوئی روشنیاں پھیلتی چلی جائیں گی. ابھی تو یہ سائل بن کے جاتے ہیں کہ ہمارا سودا خرید لو, پھر یہ آقا بن کے جائیں گے ہم تمہیں دینے آئے ہیں, تم سے لینے نہیں آئے. کہنے کا ہاتھ یوں نہیں ہوگا, کہنے کا ہاتھ یوں ہوگا. غنی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھائیو اس امت کو دنیا میں بھی عزت کی راہ بتا رہا ہے. اس کے نوجوان اس کے بوڑھے کہ اللہ کا پیغام لے کے چلے, اور آخر کے درجے میں اللہ ہی کو سنا رہا ہے. نہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں ایک لڑکی ہے, حور ہے, جس کا نام ہے آئینہ. حور جمع ہے, حورا واحد ہے, حورا
حورا، حورا ہم تو اردو میں حور کہتے ہیں، وہ لفظ جمع ہے، اردو میں مفرد استعمال ہوتا ہے، واحد استعمال ہوتا ہے۔ حورا، حورا سے دو مطلب ہے۔ حورا، حورا کہتے ہیں جس کی آنکھ کی پتلی سفید ہو، اور یہ جو باہر کی سفیدی ہے بہت سفید، اور پتلی خوب سیاہ ہو، اور آنکھ موٹی ہو، اور پلکیں دراز ہوں، اس کو عربی میں حورا کہتے ہیں۔ حورا۔ دوسرا مطلب حورا ایک ہے یحور سے، ایک ہے حیرت سے۔ حورا کو حورا اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھے گا نا تو حیران پریشان رہ جائے گا، حیرت میں گم ہو جائے گا۔ کیسی حالت آئے گی؟ جب پہلی نظر جنت کی حور پر پڑے گی تو ایک نظر کا دیکھنا جو ایسے ہوگا یہ 40 برس پر محیط ہوگا۔ 40 سال کہہ رہا ہوں، 40 سیکنڈ نہیں، 40 سیکنڈ نہیں، 40 منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، 40 سال۔ تم دنیا کی حسین سے حسین عورت کو 40 منٹ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایمان والی عورت یہ جنت کے ہو رہا، عام لڑکی کی بتا رہا ہوں، پہلے بڑے دے گا 40 سال سے دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ پلک جھپکے گا، نہ کھجلی ہوگی، نہ دائیں بائیں متوجہ ہوگا، ایسی بیٹھے دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا۔ اور 40 برس کا زمانہ، اور وہ دیکھنے میں اس کی لذت بڑھ رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، دیکھتے جا دیکھتے جا دیکھتے جا، یہاں تک کہ وہ بولے گی وہ ہو گئی۔ جیسے کسی کی آنکھوں پہ سکتا پڑے گا تو اس کو ایسے لے کر بیٹھے آنکھ کا پودا تو جھکے، تو یہ ایسے گئے تو یوں یوں کرے گی، تم اپنی طرف کے مزاق کر رہا ہوں، اور جیسے ہمارا پسینہ میرا رکھتے ہیں کیوں وہی اللہ کے ولی، صرف دیکھتے ہی رہو گے، آگے کچھ نہیں کرنا، میری کوئی ضرورت نہیں تمہیں، پھر اسے ہوش آئے گا میں تو کہیں بیٹھا ہوں، ورنہ تو پھر ہوش بھی کھو چکے ہوں، تو کہے گا تو ہے کون؟ کون ہے؟ اور کہے گی میں تیری بیوی ہوں، تیرے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں۔ یہ عام لڑکی کی بات کروں، جنت کی عام لڑکی، اور وہ جب سورج کو ایسے انگلی دکھاتی ہے تو سورج اندھا ہو جاتا ہے، جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک قدم اٹھاتی ہے تو ایک قدم کے اٹھانے میں 1,00,000 قسم کے نخرے دکھاتی ہے، اس کا ایک قدم میں وہ چھپا ہوا ہے قاتل انداز۔ تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، میں تو تفصیل بتا نہیں سکتا، میرے گلے کو پڑ جائیں گے، کہیں گے یہ بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، تو ضرور نہیں ہے لوگوں میں سننے کا، وہ سارے یہاں کی بے حیائی کریں گے۔ جو تفسیر اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے پوچھی اللہ کے نبی نے بتائی، اور وہ میں بتاتا ہوں، مجھ میں حوصلہ ہے، آپ لوگوں میں تو حوصلہ جو میرے کو پکڑے لگا دیں گے۔ تو عام لڑکی بتاؤ، عام لڑکی کو مجھ کا اندر زعفران کافور سے بنی ہے، آب حیات اس میں ڈالا گیا ہے، پھر اللہ کے نور میں سے اس کے چہرے پر تجلیوں کو برسایا گیا ہے۔ ان میں باتیں اعلیٰ درجے کی جو خواتین ہیں ان میں سے ایک ہے جس کا نام ہے عینا، اس کی بات کر رہا ہوں، عینا۔ تو جب وہ چلتی ہے اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 آدمی ادھر الرٹ کھڑے ہوتے ہیں اور 70,000 ادھر کھڑے ہوتے ہیں، 1,40,000 تو صرف اس کے خادم اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہیں، چلنے کے لیے تو یہاں 1,40,000 تو صرف ساتھ چلنے کے لیے ہیں، بال اٹھانے کے لیے الگ خادمات ہیں۔ اور جب یہاں کو لباس پہنا تھا، عام لڑکی کو جو لباس پہنائے گا اس کا وہ جو غرارہ لہنگا جسے کہتے ہیں غرارہ، وہ 3 میل میں ایسے بچت کا ہوگا، 3 میل میں ایسے، اور اس کے ڈیزائننگ یہ تیرا ماتا ہے جس کا ڈیزائنر اللہ ہے، اللہ کا ڈیزائنر اللہ ہے، اس لباس کا تانا بانا بھی اللہ کے امر سے ہے، اور اس کا میٹیریل اصل نور ہے،
نور میں سے روشن نکالا گیا، نور میں سے دیوار کو نکالا گیا، نور میں سے سبق کو نکالا گیا، اور نور کا وزن نہیں ہوتا. لہذا آپ سوچ رہے ہوں گے 3 میل کا غارہ بن کے تو رہی کہ نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا میٹیریل نور سے، ہمارے کپڑے کا میٹیریل کپڑا ہے یا فائبر اور جو مصنوعی کلر، تو چیزوں کے مادی چیزیں تو ان کا وزن ہے. سردیوں میں جرسی پہننے، چادر پہننے، کوٹ پہننے کا آدمی اچھا خاصا وزن ہو جاتا ہے. تو جنت کے کپڑے کا جو اصل مادہ ہے، میٹیریل وہ نور ہے. تو نور سے شکلیں اللہ نے نکالی ہیں، تو نور کا تو وزن نہیں ہوتا. اب یہ جو روشنی آپ سے پڑ رہی ہے کتنا وزن ڈال رہی ہے؟ نور کا وزن نہیں جائے گا. 100 جوڑے پہنے، 1000 جوڑے پہنے، وزن نہیں ہوگا. پھر میں نے پوچھا پہنا ہوا ہے بنیان پتہ نہیں میلی ہے کہ چٹی آپ کو کیا پتہ نہیں، تو بنیان میں نظر نہیں آ رہا. جنت کی لڑکی جب کپڑے پہنیں گے تو 100 سے 100 جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے ایسے. تو 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا جسم سورج کی طرف چمکتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ لڑکی 1,40,000 قدام کے درمیان چلتی ہے، سب کے طرف سجا کے ناز و انداز سے. تو یہ کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ان الان معروف والناهون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونهى عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے؟ میرے اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے ہر اس سے جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہو اور برائیوں کو مٹا رہا ہو. یہ ایک نہیں، یہ ایک قسم ہے، ایک قسم ہے. اس قسم کی جتنے اس کام سے کرنے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں اتنے اللہ پیدا کرتا جاتا ہے. وہاں لندن میں نے یہ کام کیا تو ایک لڑکا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ ایک ایریا زیادہ ہے، ایک کے گھر پر پکڑنا نہیں ملتی، جو زیادہ ہے تو ہم بھی امیدوار ہیں. بہت ہیں بہت ہیں. اگر بچی کے لکھو میرے 3 چلے تو لگا کے گیا 3 چلے، اسی کو اس نے پاسپورٹ دے دے گا 3 چلے لکھو میرے. اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے رحم و گمان میں بھی. تو بھائیو تبلیغ کو تبلیغی جماعت کی ٹھیکیداریاں سمجھو. آپ کارپور والے بڑی استعداد کے لوگ ہیں. اللہ نے اس محفل میں بہت استعداد آپ کو رکھی. بعض زمین زرخیز ہوتی ہے، بعض درمیان ہوتی ہے، بعض کلر ہوتی ہے اور کئی کچھ. تو یہ زمین زرخیز ہے. یہاں جب دین کی محنت کی تو یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. جب زمانہ اچھا تھا اسی زمین سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں. اور جب مادی محنت آئی تو یہاں بڑے بڑے نظام دنیا کے چلانے والی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھا لیے. تب تھوڑا سا کانٹا بدل جائے کہ ہم ان چیزوں میں سے کسی کی میں رکاوٹ نہیں بڑھ رہا ہے. بس اتنا کہہ رہے ہیں ان میں شریعت کو داخل کر کے چلو، اس میں آزاد نہ چلو کہ جیسا کافر کمائے ویسا ہم کمائیں. تو پھر تو ہمارے بڑی شریعت پکڑ آئی. اپنی تجارتوں کو نوکریوں کو سارے تو تازہ نہیں بیٹھے، ہمارے جیسے بھی بیٹھے ہیں اور تو غریب بھی مزدور بھی اپنی ساری ترتیب زندگی کو شریعت میں ڈالتے ہوئے اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرو. تو آپ یہ وہ کام ہے دیکھو. تجارت بڑی تجارت تو کوئی کرے گا، لیکن تبلیغ کا کام ہر کر سکتا ہے اور بڑی طاقت سے کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے یہاں ایئرپورٹ بن رہا ہے تو لوگوں کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہے، ایسے یہاں تبلیغ کا مرکز بھی بہت بڑا بن سکتا ہے. کچھ دیوانے ہوں جو اس کے پیچھے بھی سرگردان ہوں اور مارے پھریں اور لوگوں کے لیے بات سے سمجھ میں آ جائے. یہ جنونی لوگ ہیں یہاں کے لوگ، جنونی جس چیز کو پڑھ جائیں بس پڑھ جائیں. تو اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عزت اور کامیابی کہا یہ ہے، یہ میں نے ایک آیت میں ساری آپ کو تفصیل بتائی کہ یہ ہے عزتوں کا راہ، تو یہ ادھر بھی آپ تک چلیں گے کہ سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. تھوڑے ہم آپ سے اپنے یہ بات نہیں مانگ رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ نے جو کام ہمیں دیا ہے اس کے لیے کہ ساری امت میں دین زندہ ہو، نماز زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، عورتوں میں پردہ زندہ ہو، حیا پاکدام میں زندہ ہو، تاجروں میں سے سود نکل جائے، خیانت نکل جائے، ذمہ داروں سے تکبر نکل جائے، حکومتوں سے ادب نکل جائے، سیاست سے فریب نکل جائے، دھوکہ نکل جائے.
یہ ساری چیزیں زندہ ہو جائیں، اس کے لیے نہ تو حرکت اور محنت ہے، جو کرے گا اللہ سے چمکائے گا۔ اب اس کے لیے ہم اظہار فرما دو انشاءاللہ مغرب میں ادھر چیمبر میں جو یہاں تاجر حضرات بیٹھے ہیں، صرف تاجر حضرات کو عام جمع کیا ہے، ان پر بھی شریعت کے مطابق کھا جاتا ہے۔ اور اصل تربیت تو ماں کرتی ہے، باپ کو تو باہر ہوتا ہے، کبھی کام میں، کبھی تجارت میں، کبھی نوکری میں، کبھی زراعت میں، تو زیادہ وقت نہیں ملتا باپ کو اولاد کے پاس بیٹھنے کا، لیکن ماں کو وقت زیادہ ملتا ہے۔ تو عورت کا ذہن بنا ہوا وہ آخرت والا، تو ان کے اندر دین کی عظمت پیدا کر گئی۔ اگر اس کے اندر دین کا دنیا کی عظمت ہوگی تو بچوں میں دنیا کی عظمت پیدا کر۔ جرمنی میں ہم گئے کچھ 2 سال پہلے اجتماع تھا، تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں رہتا ہے، میں وہاں پڑھتا تھا، پھر وہیں رہائش کر لی، تو یونانی لڑکی اس کے ساتھ پڑھتی تھی، تو اس سے کبھی دین کے موضوع پر گفتگو ہوتی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، تو دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ وہ اس بچی نے غیر مسلم ہو کر، یعنی نو مسلم ہو کر اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی۔ مجھے وہ بتا رہا تھا دوست ہمارا کہ کوئی عورت ہمارے گھر میں آ جائے تو 4 سال کا میرا بیٹا جس کی عمر 4 سال ہے، وہ بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے کہ عورت آ گئی ہے اور مجھے اس سے پردہ کرنا ہے۔ 4 سال کا بچہ اور ایک نو مسلم یونانی لڑکی، اس نے اپنے بچے کی پتہ نہیں کس طرح یہ تربیت کی کہ وہ بھاگ کے دوسرے کمرے میں جا بیٹھتا ہے کہ عورت آ گئی ہے مجھے پردہ کرنا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات سنائی اور میں بڑا حیران ہوا کہ جب وہ بچے شرارت کرتے ہیں اور ماں کو تنگ کرتے ہیں تو ان کو وہ ڈانٹتے ہوئے سزا کے طور پر مائیں کہتی ہیں پٹائی کروں گی، مرغا بنا دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ ان کی ماں انہیں کہتی ہے اگر تم شرارت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گی، میں تمہیں انجینئر بنا دوں گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے حافظ بننا ہے، ہم نے عالم بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا۔ وہ اس کو اتنی بڑی اپنے لیے سزا تصور کر رہے ہیں۔ اس طرح اہمیت ختم کر دی دنیاوی چیزوں کی، ہم اس نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ اب اس کے سارے بچے ماشاءاللہ علم ہی پڑھ رہے ہیں، حافظ بھی ہو گیا، اور یہ تو اس نے مجھے 2 سال پہلے اس نے مجھے بتایا، لیکن بات اور پرانی ہے۔ اب اس کے سارے بچے حفظ کر چکے ہیں اور مختلف مدارس میں پاکستان میں آ کے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک ماں اس حد تک اپنے بچوں کو دین پر لا سکتی ہے، جرمنی میں رہ کر لا سکتی، چالکوٹ میں نہیں ہو سکتا، چالکوٹ میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی عظمت ہو دل میں کہ مجھے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کے حکموں پر لانا ہے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا ہے۔ تو اس لیے بھائی سارے بھائی اس کے ارادے فرمائیں۔ یہ ہم یقیناً ایک دم تو نہ آدمی کچھ کرتا ہے اور نہ ہو پاتا ہے، لیکن آپ نیت اور ارادہ کو فرمائیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول کی پسندیدہ ترتیب پر لائیں۔ تو بھائیو جو فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ کے دربار میں ہونا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرے گا؟ جو اللہ کو پسند آئے گا وہی کامیاب ہوگا، جس کو اللہ نے رد کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ نے اپنی پسند کا معیار بنا کر ہمیں دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس یہ اللہ کی پسند ہے، تو بس اس کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو اتارنے کی کوشش کرو۔ جو جتنا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلتا جائے گا، بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لے گا اور محبوب بنا لے گا۔ آپ کی پرواز عرشوں کی طرف ہے، جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ بھی عرشوں تک چلا جائے گا۔ ایک بدو نے کہا ہمیں تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے، تیرا مان لیں گے۔ کبھی باپ دادا کا طریقہ کسی نے چھوڑا تو کہتا ہے کہ ہم عرب ایران فتح کر لیں گے، روم فتح کر لیں گے، روٹی کھانے کو نہیں ہم ان کو کیسے فتح کریں گے؟ تو کہتا ہے ہم مر جائیں گے،
جنتی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، بھلا کبھی کوئی آیا قبروں سے اٹھ کر، یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تیری زندگی لمبی کرے گا، تو دیکھے گا ہر میرا کلمہ پڑ جائے گا، ایران اور روم کے خزانے ٹوٹ کر مدینے میں آئیں گے۔ باقی یہ تیسری بات، مر کے مٹی ہو کے اٹھنا، تو جب دن قیامت کا ہوگا تو میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری آج کے دن کی بات یاد دلاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، اور چلیں گے، نہیں مانا، مسلمان چلے گئے۔ فتح مکہ پر اب اسلام میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ مسلمان ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات شروع ہو گئی اور مسلمان ایرانی سلطنت میں داخل ہو گئے، رومی سلطنت میں داخل ہو گئے، وہ مسلمان ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یرموک کی لڑائی میں روم کا فیصلہ ہو گیا اور قادسیہ کی لڑائی میں ایران کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا دو ہو گئی تو تیسری بھی ہو ہی جائے گی، پھر مسلمان ہوا، ہجرت کر کے مدینے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خاص طور پر گھر ملنے کے لیے جاتے تھے، جب آتا تھا مسجد میں تو اس کا بہت اکرام فرماتے، کس وجہ سے مجھے فرمایا کرتے تھے حضرت عمر کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو لہٰذا یہ پکا جنتی ہے، یہ تو پکا جنتی ہے۔ اب بھائی ہم بھی اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے سکتے ہیں، صرف بدو کی کیا بات ہے؟ ایسے تو اللہ کے نبی کی رحمت وہ اس کی خصوصیت ہوگی نا خاص طور پر۔ ان ہاتھوں کو چھڑا لے نفس و شیطان کی غلامی سے اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال دیں تو وہ ہمارا ہاتھ بھی حضور کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور ہمارے پاس اللہ کے نبی کی بڑی رعایت ہے، خصوصی آپ کون سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے اپنے بھائیوں کی زیارت کرو، اپنے بھائیوں کی زیارت کرو۔ صحابہ کہنے کہ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، کہیں تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ ہیں میرے بھائی۔ اور سنو، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کو ایمان لایا۔ یقیناً وہ بڑے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں سناؤں، ایک دفعہ مبارک ہو، دو دفعہ مبارک ہو، تین دفعہ مبارک ہو، چار دفعہ مبارک ہو، پانچ دفعہ مبارک ہو، چھ دفعہ مبارک ہو، سات دفعہ مبارک ہو اس کو جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ ہمارے نبی نے ہم پر بڑی شفقت کا معاملہ کیا۔ تو ہم کوئی اپنی طرف آپ کو بلا رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ممبر بن جائے، ہم تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک پاک زندگی کو اپنا لو۔ یہ وہ زندگی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی ہے، عزتوں کی بھی، بلندیوں کی بھی، کامیابیوں کی بھی۔ اور اس کے سانچے میں جو جتنا ڈھلے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو محبوب بن جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے مطابق اس کا وزن ہو جائے گا، اس کے مطابق اس کی قیمت پڑ جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود چھوٹے تک کے تھے، پتلے تھے، اور پاؤں کی پنڈلیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے پر ہوا۔ تو تبلیغ کے کام کی دعوت کوئی تبلیغی جماعت کی طرف نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کے مبارک حکم کی طرف اور اس کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف ہے۔ حضرت انس نے کھانا کھایا، مہمان بھی بیٹھے تھے، تو ایک رومال پیش کیا، انہوں نے ہاتھ صاف کیے، اس کے بعد انہوں نے رومال اٹھا کے سامنے آگ جل رہی تھی، آگ میں ڈال دیا۔
آگ میں جو ڈالا وہ مہمان حیران ہو گئی یہ کیا کر رہا ہے، آگ میں ڈال دیا. آگ میں جو ڈالا تو وہ آگ میں دھواں کا اٹھا اور اس کے بعد تھوڑی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے چمٹے سے جو باہر نکالا تو اس رومال کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا، صرف میل جل گئی تھی اور رومال صاف ستھرا ہو گیا. بڑے حیران ہوئے، یہ کیا شعبہ دکھایا تم نے، یہ کیا، یہ تو ذمہ مداری کرتے ہیں نا، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت انس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور کھانا کھایا تھا، اس کے بعد ہم نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے رومال پیش کیا تھا، آپ نے اس سے اپنے ہاتھوں کو صاف فرمایا تھا، اس کے بعد ہم نے اسے محفوظ کر کے رکھ لیا، پھر ہم نے اسے دھویا نہیں، وہ ہاتھوں کا لمس اسی میں آج تک باقی ہے، ہم نے جب بھی اس کو صاف کرنا تھا آگ میں ڈال دیتے ہیں، میل نکل جاتی ہے، وہ سلامت رہتا ہے. اور جس کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ گیا اس سے کپڑا دنیا کی آگ نہیں جلا سکی، جس کے اندر میں اللہ کے نبی کی زندگی اتر گئی اس کو آگ کہاں سے جلائے گی؟ ابو زید رضی اللہ عنہ سے آپ نے پانی مانگا، آپ نے پانی دے دیا، جب پانی پیش کیا تو وہ بال تھا تو ابو زید نے بال نکال دیا، تو آپ نے محبت سے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور خوش ہو گئے، جیسے ایسے ہاتھ نہیں پھیرتے. تو اللہم جملہ وادم جمالہ، اللہ اس کو سونا کر دے اور اس کے حسن کو لمبا کر دے. 120 سال کی عمر پائی، چہرہ 18 سال کے جوان کا، 20 سال والا جو عمر تھی نا اسی عمر میں نہ دانت ٹوٹے، نہ بال سفید ہوئے، نہ جھریاں پڑی، باقی جسم ذوف کا شکار ہو گیا، لیکن چہرہ ایسا تھا جیسے آج وہی ابو زید آج سے 100 برس پہلے والا ابو زید ہے، 100 سال سے اوپر کی عمر پائی ہے. خالی صرف چہرے کے ہاتھ پر پھر جانے سے یہ جوانی ملی ہے. جس چہرے میں حضور کی زندگی شامل ہو جائے گی اور جس وجود میں اللہ کے نبی کی زندگی شامل ہو جائے گی، وہ کیسی جوانی پائے گا اللہ کے دربار سے، کیا حسن پائے گا اللہ کے دربار سے. تو بھائیو اللہ کو خوبصورت نظر آنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے دربار میں خوبصورتی اللہ کے نبی کی زندگی ہے. تو سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، ایک تو ہم اپنے ظاہر میں بھی اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر آئیں اور اپنے اندر میں بھی وہ صفات پیدا کریں. آپ مختلف پیشوں سے منسلک ہیں، اذان پر دکانیں بند کر دو، فیکٹریاں بند کر دو اور دوڑو مسجد کی طرف. عورتیں مصلے کو چلیں، مرد مسجد کو چلیں، 7 سال کوٹ اذان پر بند ہو جائے. فجر کی ابتدا کرو تہجد سے، پھر نماز سے، پھر ذکر و تلاوت سے، اشراق سے، پھر اس کے بازاروں کو آؤ. اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا. یہ کیا مشکل آپ آ پڑی ہے، راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، اول تو فجر ویسے ہی غائب ہے، پڑھتے ہی کوئی نہیں، کوئی پڑھ بھی لے تو پھر سوتے سوتے پڑھی اور پھر سو گئے. اے بھائیو یہ ترتیب بدلو. جعلت البرکۃ فی بکور امتی، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے برکت ڈال دی ہے صبح کے وقت میں، صبح کو وقت برکت والا وقت. جن لوگوں پہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ کا پورا حساب کر کے ادا کریں تاکہ مال پاک ہو جائے. صرف حلال کمانا فرض نہیں، حلال کمانے کے بعد اگر پیسہ بچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، زکوٰۃ نہ دی تو یہ حلال بھی حرام ہو جائے گا. پھر صرف زکوٰۃ دینا فرض نہیں بلکہ اس کو صحیح خرچ کرنا بھی فرض ہے. اگر اپنی خواہشوں میں ایسا اڑا دیا تو اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے حساب ہوگا. مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، دو الگ حساب. اس سے بھائی اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اوروں پہ خرچ کرنا سیکھو، اللہ نے فقر دیا ہے تو صبر کرنا سیکھو. دونوں پہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگو، نماز پڑھنا سیکھو. ہمارے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے شکایت کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے،
آپ نے کہا باوضو رہا کرو اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے. باوضو رہو. اب ہر آدمی ایسی فیکٹریاں تو نہیں بنا سکتا لیکن باوضو تو ہر آدمی رہ سکتا ہے. باوضو رہے اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے دروازے کھولے. اور باوضو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کیتی جائے نماز چلی جائے ہیں. نماز کے سجدے نمازوں کو زندہ کرو. وہ ماتھا کیا ماتھا ہے جو اللہ کے دربار میں جھکتا نہ ہو. ہمارے ساتھ سے فوت ہو گئے, ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا. پرانی بات بتا رہا ہوں, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی, 2 ہفتے کے لیے سجدہ کرنا منع ہو گیا, اشارے سے نماز پڑھی. تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا. 1 وقت نہیں کھایا, 1 دن نہیں کھایا, 2 دن نہیں کھایا. تیسرے دن کوئی ہوگا ان کا بیٹا پریشان ہو گیا, کھانا کیوں نہیں کھا, تو مر جائے گا. اور جرت ہے نہیں کہ پوچھ سکے. تو ایک بڑے عالم تھے علاقے میں, ان کو لے کر آیا کہ میرا ابا تو مرتا ہے, اس کو سمجھائیں, کھانا نہیں کھا. ان کو بلایا, انہوں نے پوچھا حضرت آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ نہیں عبدالحق, جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ میں آپ کو کچھ 100 سال پہلے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, صرف کوئی 40 برس پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں. 35 برس, 40 برس, 30. کہ جس کو سجدہ نہ 30 برس ہوگا, ہاں 30 برس, کہ جس کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کیسے کھاؤں, شرم آتی. 2 ہفتے نہیں کھایا کھانا, نہیں مرے. جو ہی نماز ادا کی سجدے کے ساتھ فوراً کا عبدالرؤف کھانا لاؤ. تو ہم تو کتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور پھر سجدوں سے ایسے غافل ہو جاتے ہیں. جمعے والے دن ٹوپیاں سجا کے مسجد میں آ رہے ہیں جیسے آج ہی روٹی کھائیے, 8 دن کھائی کوئی نہیں. جیسے آج ہی ہوا کا خصوصا ہے, 8 دن ہوا پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ خود سوچیں ایسے کتنی بڑی بے مروتی ہے کہ ہر پل میں اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہم استعمال کریں, اور نماز 8واں دن جا کے پڑھیں جمعہ. کیا یاری ہوئی ہے, کبھی پڑھیں کبھی چھوڑ دیں, یہ کیا دوستی ہوئی. ہر لمحہ ہر پل صرف یہ آپ کی آنکھوں ہیں, آنکھیں یہ آنکھ, یہ اس میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں. یہ ایک بلب لگا ہوا ہے نا, 1 مہینے کے بعد اس کا بل آئے گا مبارک مسجد کو. نہ دیا تو اس کی مسجد کو بھی اندھا کر دیں گے. یہ واپڑا ہوا ہے, مسجد کو بھی تار کاٹ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 26 کروڑ بلب عطا فرمائے ہیں. 26 کروڑ. کوئی بلب مانگا اس نے؟ ایک کوئی بل مانگا اس کو؟ ایک ہی بل مانگا ہے, اور وہ بھی دینے والے دنیا سے اٹھ گئے ہیں تاکہ ان آنکھوں سے کسی کی بیٹی کو نہ دیکھنا. جھکا کے رکھنا ان آنکھوں کو, یہ پردے جھکا کے رکھنا. کون اس کو ادا کر رہا ہے؟ تو اس کے احسانات. اچھا پھر یہ 26 کروڑ آئی ریسپٹر, میں اس کو بلب کہتا ہوں, آئی ریسپٹر. تو 26 کروڑ بلب کے پیچھے 26 کروڑ تارے ہیں. تو 2 تارے آپس میں ٹکرا دیا تو اسپارکنگ شروع ہو جاتی ہے. اور تارے والے میں ہم سے تو ایک دم آگ لگ گئی ساری تاروں میں. پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں, تارے آپس میں جڑے وہ 26 کروڑ تاریں 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں, سینٹی میٹر سے نہیں, 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا. تو صرف 8واں دن سجدہ کرنا ہے ایسی ذات کو. زبان میں 3000 اللہ نے سوراخ رکھے ہیں, خانے, وہ آپ کو ذائقے دیتے ہیں. اگر اللہ ان پر چڑھا دے نا پردہ, اللہ کی قسم پتھر اور گوشت برابر ہو جائے, مٹھائی اور مٹی برابر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو سب سے آگے ہے
یہ نمکین کو چکھنے کے لیے یہاں نظام ہے، میٹھے کو چکھنے کے لیے یہاں نظام ہے، کڑوے کو چکھنے کے لیے آخر میں نظام ہے. تو کوئی ایک بند کر دے گیا. ہم جو ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم گولی کو رکھتے ہیں وہاں جہاں وہ کڑوے سسٹم کو محسوس کرنے کا نظام ہے. ہم تو رکھتے ہیں کہ پیچھے تک جلدی سے اندر چلی جائے، لیکن یہ عین وہ جگہ ہے جہاں وہ فوراً آپ کے منہ کو کڑوا کر دے گی، کیونکہ یہاں تو وہ پہلے سسٹم ہی بنا پڑا ہے کہ کڑوی چیز جو ہے وہ یہاں جا کے کڑوی محسوس ہوگی. یہاں رکھیں کڑوی نہیں محسوس ہوگی، یہاں رکھو تو کڑوی محسوس ہوگی. یا گولی رکھی سارا منہ کڑوا ہو گیا. ان سے کہو یہ بڑی بڑی فیکٹری والوں سے کہیں گے 3000 کھانے لے اللہ کے قریب کے لا کے دکھا دو، تو سر اس کو ایک ہی نماز پڑھ کے ترسا دینے. بس ایک گاؤں میں ہم گئے، بالکل مسجد ویران، فجر کی نماز میں کچھ لوگ آ گئے. تو میں نے ایک بابے سے کہا، میں نے کہا چاچا نماز بڑی ضروری ہے، پڑھنی چاہیے، پتھر واقع پڑھنی چاہیے. بولتا ہے کوئی پڑھنے پڑھنے لگا، وہ جیسے اللہ تو ڈاکٹر نہیں پڑھنے ہیں، پڑھنے چلو سارا دن سارا کام ہو جائے، برکت رہ جائے، بہت تیرا بیڑا کر جائے. وہ اس کی تو نیت ٹھیک کر لے جو ایک پڑھتا ہے، وہ کتر اس واسطے پڑھے گی کہ سارا دن کام چنگا ہو جائے. میں کہا بابا کی نیت تک کر لڑی، اللہ تو راضی ہو جائے. ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم تو اس کی مادی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، روحانی نعمتیں کیا تھے. ہم اسلام دے دے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہو؟ اس سے بھائی نیت ہے کرو. جتنے جمعہ بھی اب لوگ نہیں پڑھتے، تو اب جمعہ بھی چھوڑ گئے، لاکھوں لوگ جمعہ بھی چھوڑ گئے. بھائی نماز زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زندہ ہو. ایسی مشق کرو کہ اللہ کے رسول سے عشق ہو جائے، وہ محسوس ہونے لگے، اللہ سے محبت محسوس ہونے لگے. یہ ہے تبلیغ کی محنت میں. تو تبلیغی جماعت پہ احسان نہیں، کوئی مبارک مسجد پہ احسان نہیں. کرنے والے انسان اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، فوری بھی ہوتے ہیں. تو ہماری وجہ سے نہ چھوڑو نہ کرو. میں 1972 میں آیا تھا سیال کوٹ، چلا میرا لگا تھا سیال کوٹ میں. اس وقت میں رائنا میں بھی داخل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد مجھے داخلہ ملا، اور ایسی ہماری خدمت تواضع ہوئی تھی کہ جتھے آؤ اٹھو، چلو جی اگے، چلو جی اگے، چلو جی اگے. ہمارے یہاں مشہور ہے، لوگوں کے ماتھے پہ محراب ہوتا ہے، فقیروں کی گڈی پہ محراب ہوتا ہے. یہاں لوگوں کے ماتھے پہ، فقیروں کے یہاں. وہ کس لیے کہ جہاں گئے وہیں زیادہ چل گئے، یہاں سے آگ ہمارا چل گئے. تو ان کے ماتھے کے محراب کے بغیر ان کی گدی میں محراب ہوتا ہے، چل گئے. تو ہمارے پاس سیال کوٹی نے یہ کیا تھا، چل گئے چل گئے. کسی مسجد میں نہیں ٹکنے دیا تھا انہوں نے. ایسی سلواتیں سناتے تھے، یا اللہ میری توبہ. رمضان شریف کا مہینہ تھا، کوئی نہ افطاری پوچھے نہ سحری پوچھے. سارے اس سفر میں ایک آدمی نے ہمیں افطاری کروائی تھی بس. تو ہم نے اپنے گھر لے گیا، ہمیں گھر مسجد کے قریب گھر تھا. تو میں نے اپنے امیر سے کہا، وہیں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے تھے نا، نہ پھرتے ہیں خار امیر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات ہوئی گئی. وہ حال تھا ہمارا یہاں آپ کے شہر میں. تو وہ مجھ سے، میں نے اپنے امیر سے کہا کہ امیر صاحب، کوئی وقت آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ ابھی بھی زندہ ہمارا میں. ایسے کوئی حوصلے والا تھا، اس نے کوئی اپنے اندر میں آئس فیکٹری لگا رکھی تھی. اس کو ایسی گالیاں دیتے رہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے بتا ہوتا. تو یہ غلیظ گالیاں، وہ باکاری گالیاں، ایسی گالیاں دیتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ تو بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ. اور ہمیں ہوگا ساری جماعت کو بولنا کسی نے نہیں، جو بچہ سے جاؤ. تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا امیر صاحب، کوئی دن آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں؟
اسی آپ کے شہر کی سنا رہا ہوں. 1972 رمضان اکتوبر کا مہینہ تھا. اس رمضان اکتوبر میں تھا. تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو, ایک دن آئے گا بادشاہ بھی بات سنے. یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو. 1994 میں صدر پاکستان کو دعوت دینے کے لیے جو جماعت بنائی گئی ان 4 میں چوتھا میں تھا, اور صدر پاکستان سے بات کرنے کے لیے 4 میں میرا انتخاب کیا گیا کہ یہ صدر سے بات کرے. تو جب ہم صدارتی محل میں داخل ہوئے تو مجھے میرے دریچے کھلتے چلے گئے اور 22 سالہ پرانا سیال کوٹ میرے سامنے آ گیا. وہ مسجد, وہ باغیچہ, میرا اپنے امیر سے پوچھنا ہے ایسے جیسے میں 22 سال پیچھے دیکھنے کے قابل ہو چکا ہوں, اور سارے ماضی کے پٹ کھل چکے ہیں. اور میں یوں دیکھ رہا ہوں اپنے امیر سے پوچھ رہا ہوں. میری 18 سال ٹوٹل عمر تھی اس وقت, 18 برس, اور میرا امیر مجھے تسلی دے رہا ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا آؤ تمہیں 22 سال پرانی کہانی سنو. تو مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ اللہ اس کو میرے اوپر ایسے سچا کر دے گا. مجھے کیا خبر کہ جو بات میں اپنے امیر سے پوچھ رہا ہوں آگے جو اس کا جواب دے رہا ہے یہ میرے اوپر ہی اللہ پاک ایک دن آئے گا اور زندہ کرتا ہے. مجھے تو خبر نہیں. تو آج تو بڑی رونق ہے ماشاءاللہ, اتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں. اب تو آپ لوگوں نے بھی سننا شروع کر دیا. ہماری کتنی دیر سے چل رہی ہے بات. کہہ رہا ہوں اللہ پاک نے کیسی فضائیں بدل دیں. گاؤں کا مرکز تھا چھوٹا سا, وہاں گنبد والی ایک مسجد تھی. بہرحال آج تو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, اس کی اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے. تو اس لیے بھائی اس کام کو اپنی محنت سمجھ کے کرو. اللہ بڑی عزت دے, دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے. اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کا رسول بھی خوش ہو. ٹھیک ہے. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.